الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ و عمن والہ کا بےحد احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں دین اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. دین یہی قرآن ہے، قرآن یہی دین ہے. اور قرآن کریم کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ چکی کے مانند ہے. پہلے زمانے میں عورتیں گھروں پر اناج پیستی تھی، وہ ہاتھ کے ذریعے سے وہ چکی چلاتی تھی اور گول دائرے میں وہ گھنٹی ہوتی تھی، چکی ہوتی تھی، بیچ میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ستون نما حصہ ہوتا تھا، وہاں دانے ڈالے جاتے تھے، چاروں طرف میں وہ پیسے جاتے تھے اور ہر طرف میں آٹا نکلتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس سے مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ اناج پیس کر چاروں طرف میں آ رہا ہے، قرآن کریم زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے بندے کی رہبری کرتا ہے. کوئی شعبہ زندگی کا خالی نہیں کہ جہاں ہمارا دین ہماری رہبری نہ کرتا ہو، جہاں ہمارا قرآن ہماری رہبری نہ کرتا ہو. میرے جسم کو مجھے کیسا رکھنا ہے، پاکی اور ناپاکی کس کو کہتے ہیں، ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. اللہ کے سامنے مجھے جھکنا ہے، اللہ کو مجھے خوش کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس کے لیے میں کس طرح جھکوں، کس طرح کھڑا رہوں، کہاں تک ہاتھ اٹھاؤں، کہاں میں نماز میں نظر رکھوں، یہ طریقہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ تعلیم ہمارا قرآن دیتا ہے. مال اللہ نے دیا، مال میں سے کتنی رقم میں نکالوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور میرا مال پاک ہو جائے گا. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے. جتنا مال ہمارے پاس ہے جس کی بنیاد پر بیت اللہ کی زیارت کرنا اور حج کرنا میرے ذمہ فرض ہو چکا. اب اگر میں نے حج نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر فرماتے ہیں ایسا شخص مسلمان کیسا رہا، وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں.
یہ ہمارا دین تعلیم دے رہا ہے، یہ ہمارا دین ہماری رہبری کرتا ہے کہ مال آیا ہے تو زکوٰۃ لازم، مال آیا ہے تو اللہ کا حج فرض۔ اور آپ نے اگر نکاح کیے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اولاد ہوئی تو اولاد کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر کیا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا، ماں ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کی ذمہ داری کیا، اور اولاد ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، ایک پڑوسی کے کندھوں پر کیا حقوق ہے، ایک رشتہ دار کی ذمہ داری ایک رشتہ دار کے ساتھ کس طرح سے پیش آنے کی ہے، ایک رشتہ دار ہی نہیں ایک عام مسلمان کے ساتھ مجھے کس طرح سے رہنا چاہیے، کیا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک عام انسان کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ایک عام مخلوق کے ساتھ مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کا میرے ذمہ کیا حق ہے۔ کوئی گوشہ، کوئی شعبہ، کوئی شوشہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا ہمیں کہ جہاں آپ نے ہماری رہبری نہ فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہی ہے دین کا علم، یہی ہے قرآن کا علم، جو پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر قبرستان تک، سفر میں ہو حضر میں ہو، ہر جگہ ہماری یہ رہبری کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ بن کر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر میری کیا ذمہ داری ہے۔ میں چلوں گا تو سوچ کر چلوں گا، قدم اٹھاؤں گا تو سوچ کر، بولوں گا تو سوچ کر، پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ قدم اٹھاؤں گا تو میں پہلے سوچوں گا، بولوں گا تو پہلے سوچوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم اٹھانے سے، میرے بولنے سے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ باڈی بھی اس نے دی ہے اور مجھے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، جہاں چاہوں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں کہے گا وہاں دیکھوں گا، وہ جہاں کہے گا وہاں میں جاؤں گا، باقی اس چیز سے پرہیز کروں گا جس سے میرا مولا ناراض ہوتا ہو اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو بندہ اتنی بات کو سمجھ لیتا ہے، سمجھ لو اللہ کا شکر ہے، وہ بندہ بن کر، وہ امتی بن کر صحیح معنی میں زندگی گزار رہا ہے، ورنہ انسان ظاہر میں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ من چاہی زندگی گزارے گا اور رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور من چاہی زندگی وہ گزارتا ہے جو نفس اور شیطان کا غلام ہوتا ہے، نفس اور شیطان کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اس کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے وہ قربان ہوتا ہے۔ یہ بھی دین ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیمات، اس کا سیکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ آج تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہم، جائے کہ قرآن کے معنی کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا مخاطب ہوتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لینے کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے، سال پورا گزر جاتا ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا، قرآن سے ہم دور ہو گئے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہے ہماری ہدایت کے لیے اور سیدھا راستہ بتلانے کے لیے کہ اس راستے پر تمہیں چلنا ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے جنت تک۔ اس سے اگر ہٹ گئے تو لڑکھڑا جاؤ گے، گرو گے خندق میں اور کھڑے میں گر جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن تو وہ نعمت ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا عمل کرنا، اس سے بھی
پہلے نمبر پر قرآن کو دیکھنا یہ بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب، علماء کو دیکھنا ثواب، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، بیت اللہ کا طواف کرے تو اور زیادہ ثواب۔ ماں باپ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دل کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، ان کے اشاروں پر نشاور ہو جاتا ہے تو اور زیادہ ثواب حاصل کرے گا، اور زیادہ برکتیں اپنی زندگی میں پیدا کرے گا، اللہ کو اور زیادہ راضی کرے گا، اس کے مال میں برکت، اس کی روزی میں برکت، اس کی صحت اور تندرستی میں برکت۔ علماء کی اگر زیارت کر رہا ہے تو یہ ثواب ہے، علماء کی باتوں کو سنے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرے تو پھر کیا کہنا۔ قرآن کریم کو صرف دیکھیں تو دیکھنے پر ثواب ہے، وہ اگر آگے بڑھ کر قرآن کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے معانی کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزار رہا ہے تو اس کا کیا کہنا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے گزرے ہیں، ہزاروں مریدین ان کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ لطف عطا فرمایا تھا، فرماتے تھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے میں ایک لطف عطا فرمایا ہے، وہ اگر تمہیں حاصل ہو جائے، وہ مٹھاس حاصل ہو جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نماز کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دامن رحمت میں اور آغوش رحمت میں مجھے لے لیا، ایسی حلاوت اور مٹھاس مجھے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت کے ایک مرید تھے، ماسٹر تھے، اور پھر ان کی ملازمت ہوئی کلیکٹر کے آفس میں اور کلارک تھے، منشی تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں جا رہے تھے، بستی میں دیکھا کہ ایک جنازہ ہے، جنازے میں شریک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہو؟ ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر سمجھ گئے کہ بزرگ نما معلوم ہو رہے، ان سے درخواست کی، انہوں نے کہا پڑھا لوں گا، جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ قبر میں دفن کر سکتے ہیں؟ کہا کہ یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ اب قبر میں اترے، دوسرے بھی رشتے دار ان کے تھے، باہر نکلے، قبر پر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد اچانک ان کو یاد آیا کہ میرا ایک کاغذ اندر گر گیا اور کلیکٹر کا ہے اور بہت بنیادی اور ضروری کاغذ ہے۔ گھر والوں سے اجازت لی کہ اگر اجازت دو تو میں قبر کھودوں۔ پھر سے مٹی نکالی، جیسے ہی مٹی نکالی ہے ہر آدمی نے اس کے خوشبو محسوس کی۔ بوڑھے میاں انتقال کر گئے، ہر ایک نے اس خوشبو کا احساس کیا، سب کو تعجب ہوا۔ یہ بزرگ نے چاہا کہ گھر والوں سے پوچھے کہ مرنے والے کی کیا خوبی تھی۔ بتایا کہ مرنے والے نے قرآن نہیں سیکھا لیکن قرآن کریم سے محبت تھی، اب بڑھاپے میں یہ دینداری پر آئے تھے۔ میرے بھائیو، آؤ تو صحیح اللہ کے دربار میں، مناؤ تو صحیح اللہ کو، چاہے ہزاروں گناہ کر چکے ہو، 100 آدمیوں کا قاتل بھی جب توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آئیے اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوشیاں مناتے ہیں اور آسمان میں خوشی کی بنیاد پر چراغاں کرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصطلح العبد على مولا، میرے روٹھے ہوئے بندے نے آج مجھ سے صلح کر لی۔ روٹھا ہوا بندہ چاہے بڑھاپے میں آئے، 100 آدمیوں کا قاتل ہو، لیکن جب دل سے توبہ کرتا ہے اور ایک آنسو بہاتا ہے ندامت کا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ایک 80 سال کا کافر سارے بتوں کو چھوڑ کر جب ایک اللہ کے دربار میں آتا ہے اور ایک اللہ کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، کرنے دھرنے والی ذات وہی ہے، اسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی ہے، یہ 80 سال کا کافر بھی اللہ کا مبغوض تھا، دشمن تھا، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ 80 سال کے کافر کو بھی اللہ معاف کر دے ایک کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ 80 سال کا گنہگار مسلمان توبہ کرتا ہے، توبہ کی بنیاد پر اللہ اس کو معاف کر دیتے اور اللہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر چراغاں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟
قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بڑے قدردان ہے، شرط یہ ہے کہ تم شکر گزاری والی زندگی اختیار کرو اور ایک سچے مومن بن کر زندگی گزارو. اللہ تو بڑے قدردان. احادیث میں کئی فضیلتیں اس سلسلے کے بیان کیے. 40 سال کی عمر میں انسان اللہ کے دین پر چلتے ہوئے پہنچتا ہے، اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. 50 سال ہوتے ہیں، 10 سال اور آگے بڑھا، اللہ خوش ہوتے ہیں. 60 سال کی عمر میں پہنچا، اللہ اور خوش ہوتے ہیں. 70 سال کی عمر میں پہنچا، اللہ فرماتے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. 80 سال میں پہنچتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اس بندے کے نام اعمال میں سے برائیاں مٹا دو اور نیکیاں لکھتے رہو. جوانی میں نیکیاں جو کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے، جب تک زندہ رہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو. اور اپنے رشتہ داروں میں سے جس کے بارے میں سفارش کرے میں اس کی سفارش قبول کروں گا. اللہ کو بڑے قدردان ہے. کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی پرورش کرتا ہوں جیسے تم بچوں کی پرورش کر کے بڑا کرتے ہو. میں کھجور کی گٹھلی کے برابر کیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہوں، ہر پہاڑ کے برابر کرتا ہوں اور پھر ثواب عطا کرتا ہوں. آئے تو صحیح اللہ کے دربار میں، منائے تو صحیح اللہ کو، اور ارادہ تو کرے، عزم تو کرے، ٹھان تو لے کہ میں اب زندہ رہوں گا تو ایک اللہ کو مان کر اور ایک اللہ کی بات مان کر اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاروں. امام وہ بزرگ سے جب بزرگ کے بارے میں گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کیا عمل تھا کہ جس بنیاد پر قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ روزانہ صبح کے وقت میں قرآن مجید ہاتھ میں لیتے تھے. فجر کی نماز کے بعد گھر آتے تھے، قرآن مجید ہاتھ میں لیتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بس قرآن کھول کر ہاتھ گھماتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا. اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اس بات پر کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں سمجھ نہیں سکتا. اللہ کی محبت میں روتے تھے. یہ اللہ کو ادا پسند آئی. قرآن کی زیارت صرف کرتے تھے، قرآن کو محبت سے لیتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ ماجرا دکھایا. اور یہ تو خیال گھر والوں نے بتایا، بعد میں اس بزرگ نے بھی خواب میں دیکھا اور انہوں نے جا کر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا. حضرت نے فرمایا کہ بس قرآن کی محبت کی بنیاد پر اللہ نے قرآن قبر میں یہ معاملہ کیا. میرے بھائی اور بزرگوں، بندہ اللہ سے قریب کس چیز سے ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کی بارہا زیارت کی، اب اللہ سے پوچھوں گا اے اللہ تجھ سے قریب ہونا ہو تو کس چیز سے؟ پوچھا، اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے سے. آج ہم نے قرآن کو معمولی سمجھ لیا، آج قرآن کو ہاتھ میں لینے کی فرصت ہمارے پاس نہیں. صبح دکان کی چابی تو ہمارے ہاتھ آتی ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگائے ہوئے سال گزر جاتے ہیں، سال کے سال بعدوں کے گزر جاتے ہیں. بچپن میں استاد نے پڑھایا ہے، بڑی محنت سے پڑھایا ہے، بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتے. ایک امام صاحب تھے، ان کی سوسائٹی میں ایک سیٹھ صاحب جو دیندار تھے، رمضان کے مہینے میں ان کی دعوت کرتے تھے. گھر بلاتے، گھر میں اچھے طریقے پر ان کو کھانا کھلاتے. امام صاحب کو گھر بلایا، امام صاحب کو کھانا کھلایا اور گھر والوں کے پیسے وہاں ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے. امام صاحب کے جانے کے بعد گھر والوں کو محسوس ہوا کہ یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی تھا نہیں. پیسے گئے کہاں؟ مانو نہ مانو امام صاحب نے ہی اٹھائے اور امام صاحب نے ہی چوری کی ہے. گھر کا بچہ ان سے بدظن ہو گیا، بدگمان ہو گیا. یاد رکھیے کسی سے بدگمان اگر ہم ہوئے ہیں، اللہ اس کی دلیل مانگے گا کس بنیاد پر تم بدگمان ہوئے تھے. اور کسی سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھنے کے لیے آپ سے اللہ کوئی دلیل نہیں مانگے گا. بدگمانی بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے.
حسد تک، دشمنی تک، قتل تک، سحر تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے آدمی کے دل میں کدورت آ جاتی ہے۔ اب گھر والوں نے یقین کر لیا کہ امام صاحب نے پیسے چرائے، لیکن امام صاحب کی وجاہت کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر ان کو کہہ نہیں سکتے کہ امام صاحب آپ نے چوری کی۔ اب ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو گئے، دشمنی آ گئی۔ راستے میں بھی امام صاحب آگے بڑھ کر سلام کرے، بات کرے، لیکن دل مرجھایا ہوا، چہرے پر بھی مزموردگی، چہرے پر بھی وہ بشاشت اور وہ خوشی نہیں۔ سال گزر گیا اور پھر سے رمضان آیا۔ گھر میں مشورہ ہوا کہ امام صاحب کی دعوت کا کیا کرنا چاہیے، جو ہمیشہ کا معمول ہے۔ بڑے کہہ رہے کہ دعوت کرنی چاہیے۔ جوان بچے جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ جوانی جوانی تھی، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے۔ یہ خون کے جوش میں جوان بچے مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں بلانا چاہیے امام صاحب۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بلائیں گے، دعوت کی۔ امام صاحب جب گھر پہنچے تو وہ خوشی نہیں ہے جو ہمیشہ رہتی تھی، اس کا اثر ہے پچھلے رمضان سے آج تک کا، اس کا اثر ان کے چہروں پر موجود تھا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی ٹینشن میں ہے آپ کو؟ کوئی بول بھی نہیں رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بول اٹھا، اس سے صبر نہیں ہوا۔ کہا امام صاحب پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے رمضان میں، ہمارے یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے، اور وہ پیسے کس نے اٹھائے پتا نہیں، لیکن آپ ہی تھے، آپ کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ اس کا ٹینشن ہے اور اس کا تذکرہ گھر میں چلتا ہے۔ یہ کیسے ہی بات امام صاحب کے کان سے ٹکرائی ہے، امام صاحب زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے کہا امام صاحب مت روئیے، کیوں روتے ہیں؟ ہم بات آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم بات یہیں پر دفن کر دیں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ قرآن شریف لاؤ۔ سامنے طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، وہ منگوایا، اور جیسے ہی پہلا ورق کھولا ہے، گتا کھولا ہے، اس کے اندر سے وہ پیسے نکالے اور کہا کہ میں نے اس وقت میں یہ پیسے اڑ رہے تھے یہاں، تو میں نے پیسے قرآن شریف کے پہلے ہی گتے کے پیچھے رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ کل قرآن شریف پڑھیں گے، جیسے ہی کھولیں گے تو پیسے سامنے آ جائیں گے۔ اتنی میری بھول ہے کہ میں بھول گیا اور آپ کو بتا نہیں سکا اور کہہ نہیں سکا۔ مجھے ایک افسوس اس بات پر ہے کہ آپ لوگوں نے پورے سال میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اور دوسرا افسوس اس بات پر ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور ایک سال تک گناہ میں آپ کتنے مبتلا ہوئے۔ ایک سال تک ہر ایک کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہا، اور وہ بھی ایک عالم کے سلسلے میں۔ عام آدمی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے اتنا بڑا بدگمانی کا معاملہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا ظلم۔ یہ سال کے سال گزر جاتے ہیں، یہ مظلوم کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ سے شکوہ کرے گا، یہ کہے گا اے میرے پروردگار، کس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، کس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ یہ ہاتھ میں نہیں لیا، یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا قرآن۔ اللہ سے اس معاملے میں ہم چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اور پھر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں۔ القرآن نعم الرفیق، یہ دین ہمارے ساتھ آئے گا، یہ قرآن ہمارے ساتھ آئے گا۔ یہ قرآن کریم بے بہا نعمت ہے، بے بہا دولت ہے، دو جہاں کی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک گھرانے میں بچے نہیں ہوتے تھے۔ سال ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی دی، مالدار گھرانہ تھا، اس نے منت مان لی کہ اس لڑکی کی شادی میں دو جہاں کی دولت دوں گا۔ قسم کھا لی، دو جہاں کی دولت دوں گا اس بچی کے نکاح کے موقع پر، جب بچی بڑی ہوگی۔ جب بچی بڑی ہوئی، شادی کا موقع آیا، قسم کھائی ہوئی یاد ہے۔ امام صاحب سے پوچھا، علماء سے پوچھا، کسی نے کہا امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھو۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس گئے اور کہا میں نے بچپن میں قسم کھائی تھی کہ اس کو دو جہاں کی دولت دوں گا، اب قسم میں کیسے میں بری ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا قرآن مجید کی نعمت سے
جب یہ رخصت ہو اس موقع پر قرآن مجید دے دو، لیکن آج کی طرح سے نہیں قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے کہ 1 سال تک بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور امام صاحب سے بدگمان ہی رہے۔ قرآن دیا جاتا ہے تو تلاوت کے لیے دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی بیٹی رخصت ہو، یہ قرآن دے دو، یہ 2 جہاں کی دولت ہے، یہ 2 جہاں کی دولت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دولت کا احساس ہم نے نہیں کیا۔ آج ہم دکان کو دکان سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو پال رہی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم چمکتے دمکتے اور کامیاب نظر آ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا بھی کیریئر بن رہا ہے۔ آپ بہت دھوکے میں ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ دنیا تو دھوکا ہے، دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک سٹی میں اور شہر میں کہیں سرکس آ جاتا ہے تو 15 دن 20 دن وہاں چہل پہل ہو جاتی ہے، چمک دمک ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، بھاگے بھاگے جاتے ہیں، مزے لوٹتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سرکس وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے بیابان جنگل بن جاتا ہے، وحشت ہوتی ہے، کوئی جانے کے لیے پھٹکتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک چمک دمک ہے، رنگ رلیاں ہے، اس سے دھوکہ مت کھانا اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے، بار بار بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی باتوں کو سنیے، قرآن کی باتوں کو دلوں میں اتاریے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دین کا سیکھنا جو قرآن مجید میں ہے، قرآن مکمل دین ہے، اس کو سیکھنا ہر بندے پر ضروری ہے۔ جیسے ہی بالغ ہو گیا، بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو، ویسے ہی اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے ہی بچپن میں ہی یہ بنیادی تعلیم بچوں کو مکتب میں دی جاتی ہے اور قرآن سکھایا جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور نبی کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی بات اور حدیث کی باتوں کو سکھائے اور صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ اور یہ سیکھنا سکھانا، دین سیکھنا سکھانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سیکھنے سکھانے والے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں نبوت سے افضل کوئی چیز نہیں اور نبوت کے بعد علم سے افضل کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وہ چیز ہے کہ جو عزت دار کو اور عزت دار بنا دیتا ہے اور غلام ہے نیچے درجے کا معاشرے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے اس کو بلند کرتے کرتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب گھرانے کے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں کہتی ہے کمانے کے لیے جا۔ امام ابو یوسف کمانے کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر آتا ہے، امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ جاتے اور دین سیکھتے جاتے، کما کر کچھ نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں آئی غصے کے مارے اور کہنے لگی کہ تو بیکار ہے، میرے بچے کو بھی بیکار کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، آگے جا کر وقت کا امام بن سکتا ہے اگر اس کے پیچھے محنت کی جائے۔ ماں سے کہا ماں برا بھلا مت کہو، آپ کو جو چاہیے وہ میں دے دیتا ہوں۔ اشرفیوں سے بھری ہوئی کھیتی دے دی، ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ آنا، اور یاد رکھیے آپ کا بچہ اگر اس طرح میرے پاس آتا رہا اور دین سیکھتا رہا، ایک وقت وہ آئے گا۔ آج وہ حال ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صبح سے شام دور ہے، آپ کے گھر میں فاقے پر فاقے ہوتے ہیں، غریب اور یتیم کا بچہ ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اب یہ حلوہ کھائے گا، فالودہ کھائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قاضی بنایا، قاضی القضات بنایا، چیف جسٹس، اور ہارون رشید کے دربار میں جب میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں، میری ماں انتقال کر چکی تھی، لیکن مجھے وہ وقت یاد آیا کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ تمہارا بچہ بادشاہ وقت کے دسترخوان پر بیٹھ کر بادام کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا۔ میرے بھائیوں کون کہتا ہے کہ دین سیکھنے والے بھوکے مرتے ہیں؟ اللہ اس علم کی بنیاد پر، اس دین کی بنیاد پر لوگوں کو چمکاتے ہیں۔ پالنپور میں کے قریب میں ہی ہماری برادری، مومن برادری، کیا حال تھا؟
125 साल पहले बनियों के मकरूस रहते थे, और बनियों के घर में कोई न कोई हमारे घर का फर्द वहाँ पर रहन और गिरवी के तौर पर और अडाने के तौर पर रहता था। और बनिया अपना बचा हुआ खाना कुत्तों के लिए डालता था चाट में। ये अमूमन अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहाँ से यहाँ लाते थे। क्यों ये हालत थी? इसलिए ये हालत थी कि दीन से खाली थे, कुरान और हदीस की तालीम से खाली थे। इसीलिए हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो यही इसी इलाके के, हमारे ही गुजरात के और उत्तर गुजरात में कालेड़ा के और देवबंद जाकर पढ़ाने लगे, वो फरमाते थे एक मरतबा रतनपुर में मिशकात शरीफ के इफ्तिताह के मौके पर आंखों से आंसू निकल गए कि आबू रोड से अहमदाबाद तक ढूंढने से भी एक आलिम नहीं मिलता था। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, कदम कदम पर उलमा है, कदम कदम पर मुफ्तियाने किराम है, कदम कदम पर हाफिज और कारी है। क्या अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है मेरी कौम की जानिब और मेरे इस इलाके पालनपुर की जानिब कि पहले ढूंढने से आलिम नहीं मिलता था, और जब दीन नहीं था तो दुनिया के एतबार से भी अल्लाह ने दिलों पर अक्लों पर पर्दे डाल रखे थे। रहने का सलीका नहीं था, कपड़े ढंग के नहीं थे, ढंग के मकान नहीं थे, और आज ऐसे रोशन नजर आते हैं कि एक आदमी को देख करके ऐसा लगता है कि शायद करोड़पति का बच्चा है। दीन की बरकत मिन हैसुल कौम, अल्लाह ने दीन के साथ साथ दुनिया के एतबार से भी उठाया। हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब काकोसी दामत बरकातुहू हमेशा अपनी जिंदगी में ये कहते रहे, याद रखिए जो चमके हो वो दीन की बरकत से, वो हाफिज और आलिम अपने बच्चों को बनाने की बुनियाद पर चमके हो। और जिस दिन ये ख्याल हटकर दूसरे ख्यालात शुरू हो गए और दीन से दूर होना शुरू हो गए, चेहरों पर से दाढ़ियां हटनी शुरू हो गई, लिबास सुन्नत उतरने लगे, वो दिन याद रखिए तुम्हारी पस्ती का और जिल्लत का होगा। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत रखता है जो बंदा अल्लाह से करीब होता है। मन तक़र्रब इलैया शिबरन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन, अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जो एक बारिश तो मेरे करीब आता है मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और जो चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। लेकिन आदमी थोड़ा तो अल्लाह से करीब हो, फिर देखे कि अल्लाह दीन की बरकत से आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी देंगे, आपके चेहरे पर चमक और नूरानी देंगे। लोग आज अपने चेहरों को चमकाने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं। आइए अल्लाह के सामने सजदे में जाइए, अपने रगों को तर कीजिए, अपने चेहरे के रगों को तेज कीजिए और देखिए कि आपके चेहरे पर रौनक आती है या नहीं आती है। आज साइंस रिसर्च करके कहता है कि जाओ सजदे में, जाओ जमीन पर रखो 5 मिनट अपने सर को, जिसकी वजह से आपके खून की गर्दिश तेज हो जाए और चेहरे के ऊपर खून तेजी के साथ दौड़ना शुरू हो जाए तो आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। ये बंदा जब सजदे में जाता है अल्लाह चेहरे की रौनक को बढ़ा देते हैं, घर की रौनक को बढ़ा देते हैं, अपने औलाद को फरमाबरदार बना देते हैं। जिन्होंने भी अपने औलाद को अल्लाह से जोड़ा है, मस्जिद से ताल्लुक जोड़ा है, वो खुशहाल है चाहे गरीब। और जिन्होंने अपने औलाद को अल्लाह से नहीं जोड़ा, अल्लाह से नहीं रिश्ता जुड़वाया, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कुरान से नहीं जोड़ा, मस्जिद में दीन के काम करने वालों से इनका ताल्लुक नहीं जोड़ा, याद रखिए कितने ही हम ऊंचे हो रहे हो, कितने ही अपना कैरियर ऊंचा बनाने की फिक्रों में हो रहे हो, कहने को है कि मेरी औलाद है, हकीकत में आपकी औलाद नहीं है, आपके हाथों से निकल चुकी। आज यूरोप वाले परेशान। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे, मैं हर साल अमेरिका इंग्लैंड जाता हूँ, दुनिया का सफर करता हूँ, यूरोप वाले परेशान हैं, जिनके पास दीन नहीं है, वो तहरीर किस्म के हैं, मुल्हिद किस्म के हैं, वो भी चाहते हैं कि कम अज कम हमारी औलाद हमारी हो, लेकिन नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने उसूल बनाया कि 13 से लेकर 19 तक 3 इयर्स जो है, 13 साल से लेकर 19 साल तक उनको फरमाबरदार बनाने की फिक्र करो, अपने करीब में रखो, अपनी नजरों के सामने रखो।
اپنے سائے کے سامنے رکھو، ہمارا سایہ ان کا سائے سے قریب رہے اور ان کی تربیت کرو، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی۔ ہمارے لیے آسان طریقہ ہے، مسجد میں علماء سے جوڑو، دعوت کے کام سے جوڑو، مسجد میں دین کی کام کرنے والوں سے محبت پیدا کراؤ، ایسے اجتماعات میں لے کر آیا کرو۔ اس سے بھی ایک ذہن تبدیل ہوتا ہے اور ایک ذہنی سوچ بدلتی ہے، ورنہ آج شہروں میں رہنے والے پریشان ہیں۔ ابھی قریب میں میرا احمد آباد جانا ہوا، احمد آباد میں ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے، مولانا آپ لوگ خوش نصیب دیہات پہ رہتے ہو، ہمارا نوجوان ایک نوجوان نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے، دوستوں کو معلوم نہیں ہے کہ میرا ساتھی نشے کا عادی ہے۔ نشے کی تدبیریں بدل گئی۔ پہلے تو شراب کے نشے میں آدمی دھوت ہوتا تھا، مست ہوتا تھا تو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ یہ نشہ کر رہا ہے۔ اب 2,000 کا صفوف اور پاؤڈر ملتا ہے اور کسی چیز پر پاؤڈر لگا لیتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں، رومال کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ساتھی اور دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ اپنے ناک صاف کر رہا ہے، اور حقیقت میں وہ سونگ لیتا ہے اتنی دیر۔ اور وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ احمد آباد کے ہمارے مسلم ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس کا عادی بنتا جا رہا ہے، اس کا دماغ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تراوٹ رکھی ہے، رطوبت رکھی ہے، وہ ناک کے راستے سے اور بلغم کے راستے سے یہ نکل جاتی ہے، اور نکلتے دماغ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اور جس دن دماغ سوکھ جاتا ہے 2 سال میں 3 سال میں، اس کے بعد کروڑ پتی کا بچہ ہوتا ہے، گھر میں اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، شربت پیتا ہے اس کو مٹھاس نہیں، کوئی بات کرتا ہے تو گھر میں اچھی نہیں لگتی، شادی کا تذکرہ کرو تو چڑ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ پریشان ہیں اور وہ وہی پریشان ہے جو جتنے مسیح سے دور ہے، جو جتنے اللہ کے رسی کو پکڑنے میں دور ہے، وہ اپنے اعتبار سے بھی پریشان ہے۔ ان کے پیسوں میں، روپیوں میں وہ برکت نظر نہیں آتی، وہ سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیسی سلامتی گھر میں آئے گی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو فلاں نام کا ایک شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ جھگڑے کرواتا ہے۔ جب دین ہی نہیں ہے، سلام ہی نہیں کر رہے تو گھر سے سلامتی آئے گی گھر میں کیسے؟ باپ بیٹے کے درمیان میں جھگڑے ہوں گے، بھائی کے جھگڑے ہوں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہ فرماتے ہیں، جب دین نہیں ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، بیوی کے دل میں میاں کی دشمنی ہے اور کینہ ہے، اور میاں کے دل میں بیوی کا کینہ ہے۔ جو محبت ہونی چاہیے، دو جسم ایک دل ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، وہ چیز ہی مفقود ہے اور غائب ہے۔ اس لیے حقیقی معنی میں صحیح زندگی کا لطف اگر چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین سیکھنا چاہیے، اور کم از کم اتنا سیکھنا جتنا ضروری ہے۔ جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، جو مکتب میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، یہ پڑھانے والے، یہ پڑھنے والے کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گیا، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید، مبارک۔ یہ مبارکبادی کس کو دی جا رہی ہے؟ کس کو دی جا رہی ہے؟ دین کا علم سیکھنے والوں کو۔ یہ مبارکبادی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جا رہی ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مدرسے میں تو بچہ آیا تو بھی کیا، نہیں آیا تو بھی کیا، اسکول میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، مبارک تو یہ آدمی ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں مبارک تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دین سیکھنے والے اور سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو اللہ فرمائیں گے ایک طرف ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، اور فرمائیں گے میں نے تمہارے سینے میں اس لیے علم نہیں بھرا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، میں تمہیں بخشنا چاہتا تھا، میں تمہیں نجات دینا چاہتا تھا،
جنت کے اعلیٰ درجات دینا چاہتا تھا، جاؤ جنت۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک جماعت ذکر کر رہی ہے، ایک سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہی ہے، آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہے، دونوں اچھے ہیں، لیکن میں جو بھیجا گیا ہوں وہ سیکھنے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔ انما بعثت معلما۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک قاری صاحب اور عالم صاحب ہمیں قرآن سنا رہے تھے، ہم سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا تو آپ نے فرمایا مبارک ہے، مبارک ہے اور خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا رہے، سیکھنے والے بھی سکھانے والے بھی، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں۔ میرے بھائیوں، مر بھی جاتے ہیں تو اونچے درجات حاصل کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ امام ابو یوسف کے جنازے میں آپ شریک نہیں ہوئے، اس کا افسوس اتنا کیوں کرتے ہیں؟ امام ابو یوسف تو بادشاہوں کے دربار میں بیٹھتے تھے، امام ابو یوسف کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو آپ پہ اتنا افسوس کیوں؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ ایک کی نماز قبول ہو گئی، اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔ ہر آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے میں تو گنہگار ہوں، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دیں گے اور میری نماز قبول کر لیں گے۔ اسی طرح سے حج کا بھی معاملہ ہے، ایک کی برکت سے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرماتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے دوسری جگہوں پر بھی، تو امام جنازے میں بھی کہ جنازے میں اگر برگزیدہ اور مقبول اور بزرگ کا جنازہ ہے اور اس کے جنازے میں آپ شامل ہوئے ہو، اس کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کی برکت سے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس تھا، ان کے مریدین نے کہا ایسا افسوس کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، سنو میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت البارحة کأنی دخلت الجنہ، گویا میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، رأیت قصرا، میں نے جنت کا ایک محل دیکھا، میں نے فرشتوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے محل ہے؟ تو انہوں نے بتایا ابی یوسف، امام ابو یوسف کے لیے۔ میں نے پوچھا عربی میں بمستحق ھذا، یہ کیسے اس کے مستحق ہوئے؟ تو انہوں نے دو باتیں بتائی، لتعلیمہ الناس العلم، یہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے، وصبرہ علی اذاہم، اور دین سیکھنے سکھانے والوں کو حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، گھر سے آنا پڑتا ہے، وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، استاد کے سامنے گھٹنوں ٹیکنے پڑتے ہیں اور سیکھنا پڑتا ہے، وقت نکالنا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ یہ دین سیکھنے کے لیے ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے والے کے لیے بھی قربانی ہوتی ہے، سکھانے والوں کے لیے بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن سکھانے والے کو زیادہ جھیلنا پڑتا ہے۔ تو امام ابو یوسف نے اس راستے میں بہت جھیلا ہے۔ جیسے ہی ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا ابا کیا گزری؟ فرمایا اللہ نے مجھے جنت دی، لیکن اس راستے میں جو مجھے صبر کرنا پڑا ہے، صبر پر اللہ نے مجھے بہت اونچی جنت دی، مجھے اللہ نے صبر پر بہت اونچی جنت عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں، طلباء سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ جنت کا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا جو راستہ ہے، حافظ بننے کا، عالم بننے کا، قاری بننے کا، مفتی بننے کا، یہ راستہ جنت کا ہے۔ راستے میں درمیان میں بھی انتقال ہو گیا تو شہید ہے، تو بھی شہید ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ چند سال پہلے، 1 سال باقی تھا، 1.5 سال باقی تھا، اور بقرعید کی چھٹی میں گھر گیا
اور بیمار ہو گیا، قربانی کی، ماشاءاللہ صحت مند تھا، قربانی اس کے رشتہ داروں کے یہاں گوشت بھی تقسیم کیا، اور دوسرے تیسرے دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑی، پالنپور ایڈمٹ ہوا، اس کے بعد پھر مہسانہ لے گئے۔ انتقال سے 1-2 منٹ پہلے اس کے والد سے کہہ رہا ہے وہ بچہ کہ قلم اور کاغذ کو لکھنے کے، بول نہیں پاتا تھا، لگی ہوئی تھی لگیا، تو اس کے والد بتانے لگے مجھے کہ جب بچے نے کاغذ اور قلم مانگا تو میں سمجھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز مانگ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ دو۔ میں نے کاغذ اور قلم دیا، اس نے 3 مرتبہ لکھا جنت جنت جنت، اور آنکھیں کھولی اور لکھ رہا ہے جنت جنت جنت، اور آنکھیں بند لکھ کر گیا، آج بھی لکھا ہوا موجود۔ یہ راستہ وہ ہے میرے بھائی اور بزرگ، یہ جنت والا راستہ ہے۔ جو بچے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، بہت اونچے مرتبے والے ہیں، بہت اونچے مرتبے والے ہیں۔ ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا یہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ یہی گجرات میں پڑھاتے تھے، ڈابیل میں، آخر عمر میں مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی، انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ 3 مرتبہ 6 مہینے پر ان کی قبر کھودی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قبر کھودی جاتی ہے، کیونکہ ہزاروں مردے آتے ہیں، ہزاروں کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ میں جب 6 مہینے کے فاصلے پر قبر کھودی گئی ہے تو جسم صحیح سالم، کفن بھی ویسا ہی۔ تو قبرستان کے کھودنے والے اور ذمہ داروں نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا اور بیٹے سے پوچھا، ان کے بیٹے کا نام حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب، ان سے پوچھا کہ آپ کے ابا کا کیا عمل تھا؟ تو کہا دوسرے علماء کی طرح سے وہ بھی عالم تھے، لیکن ایک خصوصیت، حافظ سے بڑی محبت کرتے، حافظ سے بڑی محبت، اور اتنا احترام تھا قرآن کا کہ جیسے قرآن کے بارے میں لوگ ادب کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، میرے ابا حافظ قرآن کی طرف بھی پیٹھ نہیں کرتے۔ اس کے سینے میں قرآن، اس کے سینے میں قرآن، اتنی عزت، اتنا احترام قرآن کا تھا، قرآن کی محبت کی بنیاد پر میرے ابا کے ساتھ یہ معاملہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم ہمارے بچوں کو جو حافظ، عالم، قاری، مفتی بناتے ہیں، یہ راستہ نہایت اونچا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ وہ عزت دوسروں کو نصیب نہیں جو علماء کو اللہ نصیب کرتا ہے قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن کی بنیاد پر ہر آدمی محبت سے دل سے سلام کرتا ہے، خیریت دریافت کرتا ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے محمود رشید جب بادشاہ بنے ہیں، اور محمود رشید کے 2 بیٹے پڑھنے کے لیے جب گئے ہیں فرہ نحوی کے درسگاہ میں، اور فرہ ان کے استاد پڑھا کر جب باہر نکلے ہیں تو بادشاہ کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹے لڑ رہے، اس بات پر لڑ رہے، وہ چاہتا ہے کہ استاد کے چپل میں اٹھاؤ، وہ چاہتا ہے کہ استاد کے جوتے میں اٹھاؤ، دونوں میں لڑائی چل رہی ہے، اور بادشاہ دور سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک بادشاہ آ گیا، میرے 2 بیٹے اور اپنے استاد کے جوتے اٹھانے میں لڑائی کر رہے ہیں، اور مشورہ ہوا کہ ایک تو اٹھا، دوسرا میں اٹھاؤں۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار میں بلایا استاد کو، فرہ نحوی کو، اور سوال کیا، بتاؤ اس زمین پر سب سے زیادہ باعزت کون؟ فرہ نحوی تو یہی کہیں گے، بادشاہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہے، آپ سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ کہا نہیں، ہم جسموں پر حکومت کرتے ہیں، تم دلوں پر حکومت کرتے ہو، ہم جسموں پر حکومت کرتے ہیں، تم دلوں پر حکومت کرتے ہو۔ وہ بندہ سب سے بڑا باعزت کہ جس کے بادشاہ وقت کے 2 جگر کے ٹکڑے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اور اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہ دین کی برکت سے،
یا دین سیکھنے والوں کی برکت سے اللہ ضرور دنیا کے بھی دہانے کھول دیتے ہیں، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور غیب کے اللہ مدد کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ دین پر چلنے والے، یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مفتی، یہ بھوکے مرتے ہیں؟ اللہ ان کے مسائل کو سنکٹوں میں حل کرتے ہیں۔ جو بھی دین کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد دارالعلوم دیوبند میں قصہ سناتے تھے کہ دہلی میں اس وقت میں مدرسے تھے اور 1000 کے قریب مدرسے تھے۔ مدینۃ العلم، علم کا شہر پہلے دہلی کہا جاتا تھا۔ تو دہلی میں ایک مسجد کے اندر بچہ تھا، طالب علم پڑھ رہا تھا، رات کے وقت میں سبق یاد کر رہا تھا، اور اچانک ایک غیر مسلم لڑکی ہانپتی کانپتی مسجد میں آ گئی، اور اس نے کہا کہ کچھ گنڈے قسم کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے بچاؤ۔ یہ بچہ بہت بہادر تھا، ایمانی قوت تھی، جسمانی قوت تھی۔ اس نے کہا خبردار اگر ہاتھ بھی لگایا ہے۔ بڑی گردہ دینی کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور ذرا سا بھی اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ لڑکی کو کہہ دیا کہ آپ یہیں پر بیٹھیں۔ پوری رات مسجد کے اندر ایک طرف نوجوان لڑکا ہے، ایک طرف لڑکی ہے، لیکن آنکھ اٹھا کر بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ پناہ کا ذریعہ بنی ہے۔ صبح کے وقت میں اس کے گھر پر چھوڑ دیا۔ لڑکی اس بات پر مصر ہے اور اپنے باپ سے کہہ رہی ہے میں نکاح کروں گی تو اس دنیا میں اسی لڑکے سے کروں گی۔ کیا طاقت ہے اس لڑکے کے پاس، کیا طاقت ہے اس لڑکے کے پاس کہ ایک نوجوان حسین لڑکی ہے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے سیدھے اور شریف آدمی سے میں نکاح نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ کہا بیٹا تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں۔ ماں باپ کی اکلوتی لڑکی تھی، ماں باپ کی اکلوتی لڑکی تھی اور کروڑ پتی کی بچی تھی۔ ماں باپ نے اولاد کی محبت کے خاطر یہ بھی اسلام سے قریب ہوئے اور کہا ٹھیک ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں سے بات کی، لڑکے کے گھر والوں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا بچے کا۔ کہا پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو تو؟ کہا پھر کوئی حرج نہیں، یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، یہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، یہ پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا، اور دین کی برکت سے، دین پر چلنے کی برکت سے، علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر باپ کہہ رہا ہے آج سے تم ہمارے بیٹے بن گئے، یہ فیکٹری کی یہ چابی ہے، لیجئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین ہمارے بڑی بڑی فیکٹری یہ ہے، آج تم دونوں میرے استعمال کروا رہی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دین کی بنیاد پر، دین پر چلنے سے، جماعتوں میں جانے سے، بچے کو پڑھانے سے آدمی غریب بن جاتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم دین کو سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا مدد چھپی ہوئی ہے، کیا رزق چھپا ہوا ہے، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے وہی استاد نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بچہ تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، اب ذہین بچہ پہلے نمبر پر بیٹھنے والا، پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، کہا بلا کر لے آؤ، کہا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ ارے پوچھو کیوں پڑھنا نہیں چاہتا ہے، کیوں پڑھنا نہیں چاہتا ہے، آ کر بتائے تو صحیح۔ کسی بھی طریقے سے تیار کر کے اس بچے کو لائے۔ بچے نے استاد کے سامنے کہا ایسا پڑھنے سے کیا فائدہ کہ دنیا کے اندر میرے جوتے بھی ٹھیک نہ ہو سکے، میرا چپل ٹوٹ گیا تھا، میں موچی کے پاس گیا، میں غریب گھرانے کا بچہ، موچی سے کہا کہ میرا یہ چپل سی کر دے دو، تو موچی نے کہا پیسے لاؤ، کہا پیسے تو نہیں ہے، ایک دین کا مسئلہ بتا۔ تو موچی نے مجھے تانا دیا کہ مسئلے کو کیا کروں گا، میں اوڑھوں گا، بچھاؤں گا، کیا کروں گا، مجھے مسئلے سے کیا مطلب، مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے۔ یہ دل پر مجھے لگا کہ اتنا سارا میں پڑھ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن میرے ایک چپل بھی صحیح نہیں ہو پا رہے، تو ایسا پڑھنے سے فائدہ کیا، دنیا میں کیا ملا مجھے؟ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ گھر گئے، ایک قیمتی ہیرا لے کر آئے کسی جگہ سے اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اور باہر ایک سبزی فروش عورت بیٹھی ہوگی اس کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ مجھے سبزی چاہیے۔ وہ سمجھ نہیں رہی کہ کتنا قیمتی ہے، اس کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 2-4 سبزی میں دے دیتی ہوں، میرا بچہ اس سے کھیلے گا، یہ گوٹی ہے کھیلے گا۔
کہہ دیا تھا استاد نے کہ سبزی لانا نہیں ہے، وہ کیا کہتی ہے وہ جواب صرف لانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دکاندار کے پاس بھیجا، پھر اس کے بعد ایک اور سونار کے پاس بھیجا۔ تو سونار سونے کو جانتا ہے، جوہر کو جانتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جوہر نے پہچان لیا کہ یہ تو بڑے بڑے وزیروں کے یہاں رہتی ہے، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں اتنی رقم دوں گا، لے کر آیا۔ اور پھر استاد نے اب ذہن بنایا، بیٹا سن، یہ اس کو ایک پتھر سمجھ رہی تھی وہ سبزی فروش، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، ایک دکاندار اس کی سوچ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کی قیمت لگا رہا تھا، اور سونار کو اور سونے کو سوناری پہچانتا ہے، جوہر کو جوہری پہچانتا ہے۔ اس نے پہچان لیا اور اس نے حقیقت سمجھ لی، اس لیے اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت لگائی۔ یہ دین کو ہر ایک اپنی عقل کے سانچے میں سوچتا ہے، لیکن جب نبی کی عقل میں جاتی ہے یہ بات، اور ولیوں کی عقل میں جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو آسمانی وحی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، آسمان کی وحی کی ایک ایک بات یہ عقل سے پرے ہوتی ہے۔ جہاں سارے انسانوں کی عقلیں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے وحی، اس لیے کہ آسمان کی بات جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپائی ہوئی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد یہ یورپ والے ایک ایک سنت پر ریسرچ کر کے بتانے پر مجبور ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے، ایک چیز کو یہ ریجیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ریسرچ کرنے کے بعد آج کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہے سنت نبوی اور جدید سائنس کی شکل میں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ عقل تو بہت کم ہم کو دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑے بہت نتیجے تک پہنچ رہے کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بار بار یہ ذہن کرایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، پھر دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا روشنی آتی ہے۔ العلم نور والجہل ظلمۃ، علم نور ہے، روشنی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی روشنی آئے گی، آپ کے خاندان میں روشنی آئے گی، آپ کی بستی میں روشنی آئے گی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ گئے مسجد کے ذمہ دار اور کہا کہ مولانا ایک امام صاحب ہم کو چاہیے ہماری مسجد کے۔ 1-2 سال کے بعد پھر گئے تو حضرت مولانا نے فرمایا کب تک انڈے مانگتے رہو گے، مرغی پال لو۔ کب تک انڈے مانگتے رہو گے، مرغی پالو، اپنے گھر میں حافظ عالم بناؤ، امام بناؤ۔ کیا تمہارے یہاں ایک کو بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کا حافظ بنائیں، عالم بنائے؟ کب تک دوسروں سے انڈے مانگتے رہو گے؟ ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ ہونا چاہیے۔ یہ اسماعیل ہانیہ جن کا انتقال ہو گیا فلسطین میں، ان کے بیٹے کا جب انٹرویو تھا تو وہ فرما رہے کہ میرے والد یہ بار بار کہتے تھے مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہو جائے گی اگر مسجد اقصی کے اطراف میں 1 لاکھ حافظ بن جائے۔ اور ایک تحریک چلائی کہ ہر گھر کے اندر اپنے بچے کو حافظ بناؤ، ہر گھر میں اپنے بچے کو حافظ بناؤ۔ ہزاروں مجاہدین حافظ، خود حافظ قرآن تھے، قرآن میں طاقت ہے۔ آج انگلینڈ کے اندر لوگوں کا یہ تجربہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے، جو بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹریٹ میں جاتا ہے تو ڈاکٹر کے بننے کے وقت میں ایک ایک گولی جو ہزاروں کے نام ہوتے، ہزاروں نام ہوتے، اس کو یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کریم کی برکت سے، حافظ قرآن کی برکت سے اللہ اس کی عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ ایک عالم کے علم کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی برکت سے اللہ اس کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے۔ ایک دین پر چلنے والا اس کے دماغ کے دریچوں کو اللہ کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے، کمانے کے راستے اس کو سوچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یقین جمائیے، جس دن ہم نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، مجھے میرے بچے کو عالم بنانا ہے، آج ہمارے یہاں اطراف میں دیکھ رہے ہوں کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم۔ پالنپور کے علاقے میں 1950 سے پہلے جب دارالعلوم چھاپی قائم ہوا، پورے علاقے میں کوئی حافظ عالم نہیں، بڑی مشکل سے کوئی عالم 2-4 تھے۔ ایک نیترا کے حافظ صاحب ہے، وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے مجھے، پٹن ضلع کے
مہسانہ ضلع کے وہ ذمہ دار ہے حافظ عباس صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں حافظ بنا ہوں تو ہماری برادری میں 3 حافظ بنے تھے، آج تو ہزاروں حافظ، اور باقاعدہ اخبار کے اندر اس کی خوشی کا اظہار کیا گیا، اخبار میں اس کی خوشی کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس طرف توجہ کی، ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے بھی راستے کھولتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی خوشحالی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جو گئے ہیں دنیا سے جو گئے وہ کامیاب ہو کر گئے، ورنہ اس سے پہلے یہ حال تھا کہ پورے گاؤں کے اندر بھی ایک جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا۔ دھوڑکا سے پیر صاحب آتے تھے، کوئی تو اتنا انتظار بھی نہیں کرتا تھا اور بغیر جنازے کے دفن کر دیتا، اور کوئی مالدار ہوتا تھا تو انتظار کرتا تھا آئیں گے پیر صاحب آئیں گے، عورت مردہ ہے، اس کے سارے زیورات نذرانے کے طور پر دیں گے، تب جا کر پیر صاحب اٹھیں گے اور جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پہلے نذرانہ دو اس کے بعد اٹھیں گے۔ قربانی کا طریقہ نہیں جانتے تھے، پیر صاحب کی پڑی ہوئی چھری وہ ہر گاؤں میں دی جاتی تھی، اور وہ مکھی کے پاس ہوتی تھی، اور اس کے پاس سے پیسے دے کر لی جاتی تھی، تب جا کر اس سے قربانی ہو سکتی ہے، ہر ایک کی چھری سے ذبح بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا سبق پڑھایا گیا الٹا، بس پیسے کمانے کے لیے۔ جب جہالت تھی تو دنیا سے بھی دور تھے، جب علم آیا اور علم کی روشنی آئی، گھروں میں گھر روشن ہو گئے، بستیوں کی بستیاں روشن ہو گئی۔ یہ حافظ اور عالم اور مفتی اور قاری بنانے کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، دین پر چلنے کی برکت ہے، اور جو بھی یہ قاعدہ ہے، جو بھی دین پر چلے گا اپنے بچوں کو چلائے گا اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائے گا، اس کا گھر روشن ہوگا اور اس کا سماج روشن ہوگا۔ دارالعلوم چھاپی جب بنا تو اس وقت میں پورے علاقے میں کوئی مزاج نہیں تھا، گاؤں گاؤں چندہ کیا گیا، اس چیز کا پیسوں کا نہیں، بچوں کا چندہ، اس طرح سے ذہن بنایا گیا، اپنے بچوں کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اور دیکھو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، ایک بچہ پورے خاندان کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا، ایک بچہ پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا۔ اپنے بچوں کا عالم بناؤ۔ ہمارے استاد کاکوسی میں حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب خود سبق میں ہم کو بتلاتے تھے، چھاپی کا چندہ ہوا بچوں کا، ہمارے گاؤں میں بھی لوگ پہنچے ذمہ دار، میں خود چندے میں میرے والد نے مجھے میرا نام لکھوایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ چندے میں عالم بنا، اور عالم بننے کے بعد آج پورے علاقے میں اور زندگی بھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت کی، آج 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی، اور کتنے اونچے درجے کے عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عالم نے زیارت کی تو ان کے قریب میں حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب بیٹھے، ایسے اونچے درجے پر پہنچے گا کون پہنچے گا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر کا بچہ پہنچے گا، آپ ہی کے گھر میں چھپا ہوا ہیرا ہوگا۔ یہی حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب فرماتے ہیں، گٹھامن کے ان بوڑھوں کو پتہ نہیں ہوگا جس وقت مولانا عمر پالنپوری گٹھامن میں بچہ بن کر پڑھتے تھے کہ یہ بچہ دنیا میں اور ورلڈ میں اور عالم میں اپنا نام روشن کرے گا، یہ اپنا نام روشن کرے گا، اور پورے علاقے کا اور گجرات کا اور پالنپور کا نام روشن ہوگا، اور 82 ملکوں میں جا کر، افریقہ کے جنگلوں میں، امریکہ کے کنیساؤں میں جا کر یہ اللہ کے نام کی صدا بلند کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون قیمتی زیور ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں دین کی تعلیم کے لیے بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آج حالات یہ ہم کو سبق دے رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی نہیں بیدار ہوئے، ہر جگہ مسلم ہماری اسکولیں بھی قائم ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ کو پالنپور کے علاقے والوں نے 2006 میں یعنی 18 سال پہلے 19 سال پہلے بلایا تھا کہ اب ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مسلم اسکولیں قائم کریں۔ مستقل ممبئی اور دیوبند گئے، اور دیوبند سے حضرت کو دعوت دے کر بلایا، اور چھاپی میں حضرت نے بیان کیا کہ یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، اپنا ایمان تو بچایا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان بچاؤ، اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے جگہ جگہ پر مسلم اسکولیں قائم کرو، اسلامی دائرے میں رہتا، اسلامی تشخص میں رہتا، مسلم اسکولیں ہو، مسلمان قائم کرنے والے ہو، لیکن سمجھ میں آئے کہ یہ اسلامی اسکول ہے۔
بچے کے چہرے سے سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ بچہ ماشاءاللہ جہاں ڈاکٹر بن رہا ہے وہاں دیندار بھی۔ آپ چلے جائیے انگلینڈ میں چلے جائیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے یہی اتر گجرات کے بتا رہے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ دیندار ہوں، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، پینٹ بھی پہنتا ہوں تو ٹکنے سے اوپر، لیکن جب انگلینڈ گیا ہوں اور انگلینڈ میں ہمارے ہی گجرات کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، یہ اتنا بڑا آفیسر ہے انگلینڈ میں برٹش گورنمنٹ کا، اور یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا بڑا آرکیٹیکٹ ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سی اے ہے، اور دیکھو تو میں شرم محسوس کرنے لگا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ہی دیندار ہوں، اور یہ اتنے بڑے دیندار، اس کے ساتھ ساتھ دعوت میں وقت بھی لگا رہے اور تہجد قضا نہیں ہوتی، جبکہ وہاں انگلینڈ کے اندر عشاء کی نماز 12 بجے اور فجر کی نماز 4 بجے، اتنی شارٹ نائٹ کے اندر بھی تہجد کے پابند، اتنی شارٹ نائٹ ہوتی ہے کبھی کبھار، اور ابھی تراویح پڑھ کر فارغ ہوئے اور سحری کرتے ہیں، ایسے وقت کے اندر بھی ان کی تہجد چھوٹتی نہیں، اور اس کی جو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دین کو لیے ہوئے ہیں، دین مقدم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کو لیے ہوئے، اسی لیے ہمارے بڑے دنیا کے علماء اور بزرگان دین چاہے کسی بھی ملک کے ہو، وہ کہنے پر مجبور ہے کہ گجرات کے لوگ پوری دنیا میں گئے، اور اس صورت والے زیادہ گجرات کے لوگ دنیا میں گئے، لیکن مسجد اور مدرسے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس لیے ان کے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہا۔ مسجد مدرسے کو لے کر گئے ہیں، جہاں بھی گئے، چاہے جزیرے میں گئے، ٹاپو کے اندر چھوٹے سے ملک میں بھی رہے، مسجد مدرسے کی سب سے پہلے فکر کی، اور اپنے مسلم اسکول قائم کرنے کی فکر کی، جس کی وجہ سے دین دنیا دونوں اعتبار سے وہ چمکتے دمکتے رہے، اور اپنے بچوں کو دعوت کے کام سے جوڑا، علماء سے جوڑا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں ہمارے بچوں کو دینی علم کی ضرورت ہے، وہاں دنیاوی علم کی بھی اہمیت ہے، اور دنیاوی اور دینی دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو آج کے مدرسوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہر مدرسہ اس فکر میں ہے کہ ہمارے یہاں جہاں بچہ عالم بنے، وہاں بچہ زیادہ سے زیادہ ضرورت کے بقدر یہ دنیاوی علم سے بھی کورا اور بے بہرا نہ رہے، 10ویں پڑھا ہوا ہو، 12ویں پڑھا ہوا ہو۔ یہ ماشاءاللہ تھراک قریب ہے، تھراک کے اندر مدرسہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا، بڑے بڑے بزرگوں کی وہاں پر آمد ہوئی ہے، شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا طلحہ صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں شامل ہے، اور دعائیں لے کر الحمدللہ قائم ہوا ہے، اور وہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری ہے، کہ جہاں بچہ عالم بن رہا ہے وہاں اسکول بھی اس کی جاری ہے، اور ہر مدرسے والے اب تو فکر میں ہیں، اس لیے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، دنیا نے 1000 سال میں جو ترقی کی ہے، 1000 سال میں جو دنیا نے ترقی ہے، وہ پچھلے 100 سال میں اتنی ترقی ہو گئی۔ دنیا بہت فاسٹ جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ، 100 سال میں اتنی ترقی ہوئی جو 1000 سال میں ہوئی، اور 20 سال میں قریب میں اتنی ہوئی ہے جو 100 سال میں، جب سے موبائل کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا آ گئی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں۔ اب خطرات بھی بڑھ گئے، ضرورت بھی بڑھ گئی، اس لیے ہر مدرسے والے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے کہ ہماری 5ویں اور 7ویں تک کا پڑھا ہوا بچہ کافی نہیں ہے، اب تھوڑے اور بھی تعلیم اس کے پاس آنی چاہیے تاکہ امت کی صحیح قیادت کر سکے اور یہ دنیا کے اندر صحیح طریقے پر زندگی گزار سکے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں ہمیں جگہ جگہ پر مسلم اسکولیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں مدرسہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، جہاں بچہ ہمارا حافظ بن رہا ہو، عالم بن رہا ہو۔ دیوبند کے بزرگ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ 2 بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں دونوں کو حافظ عالم بناؤ، کم از کم ایک کو حافظ اور عالم بناؤ، یہ نہ ہو کہ دونوں دنیا کے حوالے۔ ہمارے ایک دوست ہے، میرے ایک دوست ہے، میں ان سے کہتا ہوں آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک انجینئر ہے، اور دونوں فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں، اور تیسرا بچہ حافظ قرآن ہے، یہ ایک کو حافظ قرآن کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھایا جائے اور 2 کو وہاں پر بٹھایا جائے تب بھی یہ جھک جائے، اس لیے کہ پورا قرآن ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ 2 کو نہ صحیح 1 کو تو حافظ قرآن آپ نے بنایا۔ ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے، ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے، ایسی مائیں بھی ہے
ہمارے یہاں ایک بچہ حافظ بنا، عالم بنا اور آدھا عالم بن کر عربی دون تک پہنچا اور بس سیٹ پر آ گیا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ جیسی ہی خبر یہ مولانا بلال صاحب ہی کے گاؤں کی، جیسے ہی خبر اس کی ماں کو ہوئی ہے، اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ یہ ہے جذبہ۔ یہ جذبہ اگر ہماری ہر ماں کے اندر آ گیا تو ہر ماں کے پیسے کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن ضرور ہوگا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج اسکول نہیں جاتا ہے تو ماں کو قرآن ہوتی ہے، باپ کو درد ہوتا ہے کہ جاتا نہیں، پڑھتا نہیں، آگے میں پڑھانا چاہتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں، اور دین کے معاملے میں مدرسے میں تو جائے یا نہ جائے کوئی فرق۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں کا دل مچلنے لگے اگر بچہ پڑھنے سے منع کر رہا ہے، اور ہر ماں کی یہ تمنا ہو کہ میری گود میں پلنے والا ہر بچہ یہ ضرور بچپن کی تعلیم بھی لے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم نہ بنے تو کم از کم حافظ قرآن تو بنے، تاکہ میری دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آنے والی لامحدود زندگی یہ میری روشن ہو جائے، قبر روشن ہو جائے۔ اور اصل زندگی تو وہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ آج کل تو معلوم نہیں ہوتا، گاڑی چلاتے چلاتے ایک استاد مکتب میں پڑھانے والے ابھی نوساری میں نوجوان اپنی بیوی کو لے کر جا رہے گاڑی میں، اور اچانک بیوی سے کہنے لگے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، بیوی نے کہا گاڑی سائڈ کرو، گاڑی جیسے ہی سائڈ کی ہے گاڑی رکی اور انتقال۔ بیوی کی جان اللہ بچانا چاہتے تھے تو اتنا موقع دیا۔ زندگی کا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں ایک بار اللہ نے ایک گولڈن چانس دیا ہے، جو آخرت کے لیے کرنا ہے کر گزریے۔ اگر صحیح بویا ہے تو یہ صحیح بویا ہوا وہاں کام آئے گا، اور اگر بھول کر گئے ہیں تو دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی سامنے انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری رہبری فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔